میں نے جلدی جلدی سے چادر سر پر لی اور برتن باندھ کر کھانے کا سامان تیار کیا۔ ہاتھوں کی لرزش سے ظاہر تھا کہ میں کتنی گھبراہٹ میں ہوں۔ ابا کا بھوکا ہونا میرے دل میں کانٹوں کی طرح چبھن دے رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنی بیمار ماں کی طرف دیکھا جو بستر پر لیٹی تھی اور تھکی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جلدی جاؤ نیلم، تمہارے باپ کو بھوک لگی ہوگی۔ اماں کی کمزور آواز نے مجھے جلدی کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی آواز میں بے بسی کی جھلک تھی۔ جی اماں، بس ابھی نکلتی ہوں، میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا اور ایک گہری سانس لی۔ کھانے کی گٹھری لے کر میں گھر سے نکلنے لگی۔ میرے قدم تیزی سے چل رہے تھے لیکن دل کی دھڑکنیں اور بھی تیز تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیسے اماں کی بیماری اور ابا کی محنت نے ہمیں اس حال میں پہنچا دیا ہے۔ راستے میں مجھے کھیتوں کی خوشبو آئی اور میں نے ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا۔ جب میں کھیتوں کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ ابا وہاں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تھکن اور چہرے پر پسینہ تھا۔ جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچی انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا۔ نیلم میری بیٹی، تم آ گئی۔ انہوں نے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ جی ابا، معاف کیجیے گا، اماں کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی تھی، میں نے جواب دیا اور کھانا ان کے سامنے رکھ دیا۔ ابا نے کھانے کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف۔ ان کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ انہوں نے دعا دی، اللہ تمہیں سلامت رکھے میری بیٹی۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ میں وقت پر پہنچ گئی۔ اس لمحے میں ساری پریشانیاں اور مشکلات بھول کر مجھے خوشی محسوس ہوئی کہ میں اپنے والدین کے لیے کچھ کر رہی ہوں۔ واپسی کے لیے نکلی تو ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ نوجوان تھا جیسے کسی شاہی خاندان کا شہزادہ ہو۔ اس کے پیچھے دو کالے لباس والے آدمی بھی کھڑے تھے جو اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ میں جلدی جلدی گھر جانے کی کوشش کر رہی تھی مگر جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی وہ ٹھٹک گیا اور اپنی بات کو ادھورا چھوڑ کر مجھے گھورنے لگا۔ اس کی گہری نظریں میرے دل میں خوف پیدا کر رہی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون تھا لیکن میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گاؤں کی ہر گلی، ہر موڑ میرے لیے جانا پہچانا تھا مگر یہ شخص یہاں بالکل نیا تھا۔ اس کی موجودگی نے مجھے ایک عجیب کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے نظریں چراتے ہوئے وہاں سے جانے کی کوشش کی لیکن میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے۔ جب میں تھوڑا آگے بڑھی تو پیچھے سے ایک آواز آئی، رکو۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو وہ شخص میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ خاص تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میں نے دل کی دھڑکنوں کو قابو رکھنے کی کوشش کی اور رک گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ نیلم، میں نے آہستہ سے جواب دیا، خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ۔ نیلم، تم یہاں کی رہنے والی ہو؟ اس نے پھر پوچھا۔ جی میں یہیں رہتی ہوں، میں نے جواب دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ مجھ سے کیوں پوچھ رہا۔ تمہارا گاؤں بہت خوبصورت ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن یہاں کچھ عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کیا تم نے کبھی کچھ غیر معمولی دیکھا ہے؟ اس کے سوال نے میری دلچسپی بڑھا دی۔ نہیں، میں نے کبھی کچھ غیر معمولی نہیں دیکھا، لیکن آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، میں یہاں کچھ خاص تلاش کرنے آیا ہوں لیکن ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہیں سب کچھ بتا سکوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک راز چھپا تھا جو میرے دل میں بے چینی پیدا کر رہا۔ اس کی باتوں نے میرے ذہن میں کئی سوالات پیدا کر لیکن میں نے اپنے خوف کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ ٹھیک ہے نیلم، جلدی ہم دوبارہ ملیں گے، اس نے کہا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے جلدی جلدی قدم بڑھائے اور گھر کی طرف چل پڑی لیکن اس پراسرار شخص کی باتیں میرے ذہن میں گردش کرتی رہیں۔ یہ کون تھا اور وہ کیا چاہتا تھا؟ میرے دل میں اس کی باتوں کا راز جاننے کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ گھر آ کر میں مسلسل اس آدمی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کی پراسرار باتیں اور اس کی گہری نظریں میرے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ اچانک اماں کی کھانسی نے جوش پکڑا اور ان کی حالت بگڑنے لگی۔ میں فوراً چونک اٹھی اور ان کی طرف دوڑ پڑی۔ اماں، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ اماں نے کمزور آواز میں کہا، نیلم، مجھے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے۔ میں نے جلدی سے چھوٹے بہن بھائیوں کو گھر میں چھوڑا اور خود اماں کو سہارا دے کر باہر لے کر آئی۔ میرے دل میں خوف اور پریشانی کا طوفان مچا ہوا تھا۔ اماں کی بگڑتی حالت کو دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں گاؤں کے مقامی ہسپتال لے جاؤں۔
ہسپتال کا حال کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا۔ وہاں نہ تو کوئی سہولیات تھی اور نہ ہی کوئی ماہر ڈاکٹر۔ صرف ایک میڈیکل سٹور تھا جہاں ایک لڑکا بیٹھا رہتا جو دوائیوں کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی سہولت نہیں تھی۔ میں اماں کو لے کر ہسپتال کی طرف بھاگی۔ وہاں پہنچ کر میں نے میڈیکل سٹور کے لڑکے کو دیکھا جو ایک بینچ پر بیٹھا ہوا۔ بھائی، میری اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، کوئی دوائی دے سکتے ہو؟ میں نے جلدی سے کہا۔ لڑکے نے اماں کی حالت دیکھی اور فوراً اپنی کرسی سے اٹھا۔ باجی، میں دیکھتا ہوں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے دوائیوں کے ڈبے کھولنے، اس نے جلدی سے ایک دوائی نکالی اور اماں کو دے دی۔ یہ دوائی ان کی کھانسی کو کچھ حد تک آرام دے گی، مگر انہیں جلدی سے شہر کے بڑے ہسپتال لے جانا بہتر ہوگا۔ میں نے اس کی بات سنی اور دل میں سوچا کہ ہمیں جلدی سے کوئی انتظام کرنا ہوگا۔ گاؤں میں زندگی کی مشکلات تو پہلے ہی کم نہ تھی، اوپر سے اماں کی بگڑتی حالت نے میرے دل کو کچھ اور ہی بھاری کر دیا۔ میں نے اماں کو سہارا دیا اور انہیں دوبارہ گھر لے آئی۔ میرے دل میں اس پراسرار آدمی کی باتیں بھی گردش کر رہی اور اماں کی طبیعت کی فکر بھی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی کوئی مناسب موقع ملے گا میں اس شہر کے اسپتال جانے کا بندوبست کروں گی، مگر ابھی کے لیے اماں کو آرام دینے کی کوشش کی اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کا خیال رکھنے لگی۔ شام کو ابا گھر آئے تو میں نے انہیں اماں کی حالت کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت فکر مند ہو گئے، مگر ان کی جیب میں ایک پائی تک نہیں تھی۔ گاؤں کا زمیندار انہیں ہفتے کی مزدوری دیتا جس سے وہ کبھی کبھار راشن ڈلوا دیتے، مگر وہ ہفتہ پورا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ اب گھر میں تھوڑا سا آٹا اور تھوڑا سا گھی اور تھوڑی سی دال تھی جن کو میں بہت کفایت چاری سے چلا رہی تھی۔ ہماری پریشانی بہت بڑی تھی مگر مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ رات کو اماں کی بگڑتی حالت نے مجھے بے چین کر دیا۔ ان کی سانسوں کی تکلیف اور کمزوری دیکھ کر میرا دل کٹ سا گیا۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر ان کا سر دباتی رہی اور دل میں دعا کرتی رہی کہ اللہ انہیں جلد صحت یاب کرے۔ اماں کے بغیر میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب اماں کی کھانسی تھوڑی کم ہوئی اور وہ کچھ دیر کے لیے سو گئیں تو میں نے ابا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اماں کو شہر کے اسپتال لے جانا ضروری ہے، میں نے دلگیر آواز میں کہا۔ ابا نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹی میں سمجھتا ہوں مگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، زمیندار سے ادھار مانگنا پڑے گا، مگر وہ آسانی سے نہیں مانے گا۔ میں نے سوچا کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح پیسے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ ابا، ہم کسی سے قرض لے سکتے ہیں؟ ابا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بیٹی گاؤں میں سب کی حالت ہمارے جیسی ہے، یہاں کوئی ادھار دینے والا نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ ابا، ہمیں کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا، اماں کی زندگی ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ ابا نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، نیلم، میں کل صبح زمیندار سے بات کروں گا، امید ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ رات بھر میں اماں کے بارے میں سوچتی رہی اور دل میں دعا کرتی رہی کہ اللہ ہمیں اس مشکل وقت سے نکالنے کا کوئی راستہ دکھائے۔ اماں کی محبت اور ان کی دعاؤں نے ہمیں ہمیشہ سنبھالا ہوا تھا، پر اب میری باری تھی کہ میں ان کا سہارا بنوں۔ اس بے چین رات میں میرے دل میں اس پراسرار آدمی کی یاد بھی بار بار آتی رہی۔ کیا وہ ہماری مدد کر سکتا تھا؟ میں نے دل میں تہیہ کیا کہ اگر زمیندار سے کوئی حل نہ نکلا تو میں اس آدمی سے ملنے کی کوشش کروں گی، شاید اللہ نے اسے ہماری مدد کے لیے بھیجا ہو۔ اگلے دن جب ابا زمینوں پر جانے کے لیے نکلنے لگے میں نے ان سے کہا، ابا میں بھی زمیندار کے پاس چلی جاتی ہوں، شاید اس کو ہماری حالت پر رحم آ جائے۔ ابا نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے نیلم، شاید تمہارے ساتھ ہونے سے وہ ہماری مدد کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ ہم دونوں زمیندار کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاؤں کی سڑکیں اور راستے ہمارے لیے بالکل جانے پہچانے تھے، مگر دل میں ایک بوجھ سا تھا۔ زمیندار کا بڑا اور شاندار گھر گاؤں کی سادہ اور مشکل بھری زندگی سے بہت مختلف تھا۔ اس کے بڑے آنگن میں قیمتی گاڑیاں کھڑی تھی اور گھر کے سامنے پھولوں کا خوبصورت باغ تھا۔ جیسے ہی ہم زمیندار کے گھر پہنچے ایک نوکر نے ہمیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہم اندر گئے اور زمیندار کے کمرے کے دروازے پر رک گئے۔ ابا نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر جانے کی اجازت مانگی۔ زمیندار ایک بڑی آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر تکبر اور غرور کی جھلک تھی۔ اس نے ہمیں اندر بلایا
اور کہا کہو کیا بات ہے؟ ابا نے ہاتھ جوڑ کر کہا مالک میری بیوی بہت بیمار ہے، ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ اسے شہر کے اسپتال لے جا سکیں، کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جلد ہی آپ کی رقم لوٹا دوں گا۔ زمیندار نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا پیسوں کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بدلے تمہیں میری کچھ شرائط ماننی ہوں گی۔ میں نے زمیندار کی مکاری کو محسوس کیا مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ دل میں خوف اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ زمیندار نے اپنی کرسی سے اٹھ کر میرے قریب آتے ہوئے کہا نیلم تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ابا نے جلدی سے کہا مالک ہم بہت مجبور ہیں، ہماری مدد کریں، آپ کے علاوہ ہمیں کوئی آسرا نہیں۔ زمیندار نے ایک ناپاک ارادے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، مگر اس کے بدلے میں نیلم کو میرے پاس کچھ دن کام کرنا ہوگا جب تک تمہارا قرض نہیں اترتا۔ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ زمیندار کے ناپاک ارادے نے میرے دل کو ہلا دیا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا نہیں ابا، ہم اس شرط پر مدد نہیں لیں گے، اگر میں یہاں رہوں گی تو اماں کا خیال کون کرے گا؟ ابھی میں یہ کہہ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور وہی سفید لباس والا آدمی داخل ہوا جو مجھے اس دن کھیتوں پر نظر آیا تھا۔ اس نے وہی سفید لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی چھڑی تھی۔ اس کے ساتھ 2 کالے لباس والے آدمی بھی تھے۔ معاف کیجیے گا، میں نے اتفاق سے آپ کی باتیں سن لی ہیں، اس نے کہا۔ وہ شاید کسی کام سے زمیندار سے ملنے آیا تھا۔ زمیندار نے غصے سے کہا یہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا میں کچھ ضروری کام کے لیے آیا تھا، مگر اب دیکھ رہا ہوں کہ کچھ اور بھی ضروری ہے۔ اس آدمی نے ہماری طرف مڑ کر کہا آپ لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ ابا جی نے سر ہلاتے ہوئے کہا جی، ہماری بیوی بہت بیمار ہے، ہمیں شہر کے اسپتال جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس آدمی نے اپنی جیب سے ایک پرس نکالا اور ابا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ پیسے آپ لے لیں، اس سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ابا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا مگر آپ کون ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کی مدد کرنا میرا فرض ہے، اللہ نے شاید مجھے آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ کی عزت محفوظ رہے۔ زمیندار نے غصے سے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے زمیندار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں صرف ان کی مدد کر رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو مجھے بتائیں، ویسے بھی میں ایک ضروری کام کے لیے آپ کی طرف آیا تھا تو میری ملاقات اتفاق سے ان سے ہو گئی۔ زمیندار نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر پھر خاموش ہو گیا۔ اس آدمی نے ابا کو پیسے دیے اور کہا جلدی سے اپنی بیوی کو شہر کے اسپتال لے جائیں، اللہ ان کو شفا دے گا۔ ابا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہم جلدی سے وہاں سے نکل گئے۔ میرے دل میں اس پراسرار آدمی کے لیے شکر گزاری اور تجسس کی لہر دوڑ رہی تھی۔ یہ کون تھا اور اس نے ہماری مدد کیوں کی؟ مگر اس وقت سب سے اہم بات یہ تھی کہ اماں کو جلدی سے اسپتال لے جایا جائے۔ ہم جلدی سے گھر پہنچے اور اماں کو لے کر شہر کے اسپتال کی طرف روانہ ہوئے، دل میں امید کی ایک نئی کرن کے ساتھ میں، اور ابا اماں کو لے کر شہر کے اسپتال پہنچے۔ وہاں پہنچ کر ڈاکٹر نے انہیں کچھ دوائیاں دی جس سے اماں کی حالت میں وقتی طور پر کچھ بہتری آئی، مگر بیماری کا زور ابھی بھی باقی تھا۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ اماں کے پھیپھڑوں میں زخم پڑ چکے ہیں اور ان کے علاج کے لیے بھاری رقم درکار ہوگی۔ ہماری پریشانی اور بڑھ گئی۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر ہمارے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ابا نے مایوسی سے سر جھکا لیا اور میں اپنی آنکھوں میں آئے آنسو روکتے ہوئے ابا کو تسلی دینے کی کوشش کرنے لگی۔ ابا، ہمیں کسی طرح یہ رقم تو جمع کرنی ہی ہوگی، اماں کا علاج بہت ضروری ہے، میں نے کہا۔ ابا نے ایک گہری سانس لی اور کہا بیٹی، میں دوبارہ زمیندار سے بات کروں گا، شاید وہ اس بار ہماری مدد کر دے۔ اگلے دن ہماری پریشانیوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے زمیندار ناپاک ارادوں سے ہمارے گھر آیا۔ اس نے بہانہ بنایا کہ وہ اماں کی عیادت کرنے آیا ہے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ زمیندار نے مصنوعی ہمدردی سے پوچھا۔ ابا نے جھک کر سلام کیا اور کہا مالک، حمیرہ کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے بھاری رقم کا مطالبہ کیا ہے، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ زمیندار نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، مگر اس کے بدلے میں مجھے کچھ چاہیے ہوگا۔
بس وہی پرانی شرط ہے کہ نیلم میری حویلی میں کام کرنے کے لیے آیا کرے گی۔ میں نے اپنی بیمار ماں کی طرف ایک نظر ڈالی اور ابا کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے حامی بھر لی۔ زمیندار صاحب، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ جب تک ابا آپ کا قرضہ نہیں چکاتے میں آپ کی حویلی میں کام کرنے کے لیے آیا کروں گی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل، وہ الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا، آپ کو مجھ پر یقین رکھنا ہوگا، میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی، آپ کی عزت میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ ابا نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کام کے لیے نکل گئے۔ میں نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ زمیندار نے جیسا بھی میرے ساتھ رویہ اختیار کیا، میں ابا کو اس کی بھنک نہیں لگنے دوں گی۔ مجھے اپنی ماں کے لیے علاج کے لیے یہ قربانی دینی تھی، ہم بہت مجبور تھے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ سارا دن میں اماں کا خیال رکھتی رہی۔ اگلی صبح میں نے وقت پر اماں کو ناشتہ کروایا اور دوائیاں پلا دی۔ ابا کو بھی کھانا باندھ کر ساتھ دے دیا تاکہ میں حویلی جا کر کام شروع کروں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب ابا روانہ ہو گئے تو میں نے چھوٹے بہن بھائیوں کو اماں کا خیال رکھنے کا۔ میری ایک بہن 12 سال کی تھی اور اسے ایک چھوٹا بھائی علی 8 سال کا تھا۔ وہ دونوں اماں کے پاس بیٹھے تھے اور میں نے اپنی کالی چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ حویلی جاتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دل میں کئی طرح کے خدشات جنم لے رہے تھے۔ میں زمیندار کے گھر پر کیا آئی، ایک دم سے مجھے گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بھرے بازار میں آ گئی ہوں۔ یہاں پر سب سے پہلے تو مجھے چوکیدار نے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر جب میں اندر آئی تو وہاں پر موجود ایک اور ملازمہ نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک گھورا۔ میں نے اسے جب زمیندار کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں آج سے یہاں پر کام کروں گی تو اس کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ بہت عجیب تھی، جس نے مجھے اپنے آپ میں ہی سہما کر رکھ دیا تھا۔ میں ارد گرد خوفزدہ ہرنی کی مانند دیکھ رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس زمیندار کے گھر کام کرنے کے لیے حامی بھر چکی ہوں، جس کے چہرے سے ہی خباثت ٹپک رہی تھی اور اس کی ناپاک آنکھیں میرے وجود کا ایکس رے کر رہی تھی۔ تاہم میں نے یہاں پر آ کر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس ملازمہ نے مجھے کچھ تفصیل سمجھا دی تھی، باقی اس نے کہا کہ جب زمیندار صاحب گھر پر آئیں گے تو خود ہی تمہیں بتائیں گے۔ میں تو دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ کرے وہ گھر پر ہی نہ آئے اور میں اسی طرح کام کر کے ان کے آنے سے پہلے ہی چلی جاؤں۔ لیکن میری بری قسمت، زمیندار صاحب دوپہر کے کھانے کے وقت گھر پر چلے آئے اور جب انہوں نے مجھے باورچی خانے سے نکلتے دیکھا تو ایک دم رک گئے اور سر سے پیر تک گھورا اور کہنے لگے، نیلم، تم بہت خوبصورت ہو، لیکن اس طرح کے عام کپڑوں میں تم اچھی نہیں لگتی۔ میں تمہارے لیے کچھ نئے کپڑے منگوا دیتا ہوں، وہ پہن کر کام کیا کرو۔ زمیندار صاحب کے لہجے میں چھپی ہوئی ہوس کو میں محسوس کر سکتی تھی، لیکن میں نے اپنے لہجے کو مضبوط کر کے یہی کہا کہ مجھے نئے کپڑے نہیں خریدنے، میری جو حیثیت ہے میں انہی کے مطابق لباس پہنتی ہوں اور اس سے اچھا اور بہتر لباس میں نہیں پہن سکتی۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں پانی کا گلاس تھمایا تو گلاس تھامتے ہوئے ان کی آنکھوں کی انگلیاں میرے ہاتھوں کی انگلیوں سے مس ہوئی۔ میں بے اختیار جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اس آدمی سے کچھ بعید نہ تھا کہ مجھے کچا ہی چبا جاتا، لیکن ماں کی خاطر میں نے اس اندھے کنویں میں چھلانگ لگائی تھی اور اب کسی نہ کسی طرح مجھے اس سے خود کو باہر نکالنا تھا۔ تاہم گلاس واپس پکڑاتے ہوئے زمیندار صاحب نے اماں کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں یہی کہا کہ ان کا علاج ابھی چل رہا ہے، جلد ہی بہتر ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر میں واپس باورچی خانے کی طرف مڑ گئی، جبکہ زمیندار صاحب کہنے لگے، میرے کمرے میں آؤ، ذرا مجھے کچھ کام ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرا وجود سن ہو گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ مجھے کس لیے کمرے میں بلا رہا ہے، لیکن جانا تو تھا۔ انکار کرتی ہوں تو وہ اپنی رقم کا تقاضا کر دیتا اور وہ رقم بھی میری ماں کے علاج کے لیے بہت ضروری تھی۔ اسی لیے میں کانپتی ٹانگوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سامنے آرام دہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، کافی ڈھیلے ڈھالے انداز میں نیم دراز تھا۔ اس نے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی وہاں پہنچی تو اس نے مجھے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں کارپیٹ پر بیٹھ گئی اور پھر اس نے اپنی ٹانگ میری گود میں رکھ دی اور کہنے لگا، میرے پاؤں دباؤ۔ مجھے اس وقت اس شخص سے شدید نفرت محسوس، لیکن میں کیا کرتی؟ میں اس وقت اسے انکار کرنے کے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی۔
اسی لیے دھیرے سے اس کے پاؤں دبانا شروع کر دیے۔ اس نے بے اختیار پیچھے گرا لیا اپنا سر اور کہنے لگا، تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، تم بہت اچھا دبا رہی ہو۔ زمیندار کی آواز میں ہلکی سی مدہوشی تھی، جبکہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں۔ اس نے اب دوسرا پاؤں بھی میری گود میں رکھ دیا اور آہستہ آہستہ اپنا پیر ہلانے لگا۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں تھوڑا پیچھے ہٹ گئی جب وہ قہقہ لگا کر ہنسا اور کہنے لگا، ڈرتی ہو؟ مجھے ڈرنے والی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے زمیندار ایک دم آگے کو جھکا اور قریب تھا کہ وہ کوئی حرکت کرتا۔ دروازہ زور زور سے دڑدڑایا گیا۔ زمیندار نے چونک کر دیکھا اور پھر بلند آواز میں پوچھا، کون ہے؟ تو باہر سے ملازمہ کی آواز سنائی دی، صاحب آپ کے مہمان آئے ہیں اور فوراً آپ کو بلایا گیا ہے۔ ملازمہ نے زمیندار سے کہا تو وہ ایک ہنکارا بھر کر رہ گیا اور پھر اٹھ کر اپنی چادر کو ایک جھٹکے سے درست کیا اور مجھے کہنے لگا، ابھی تو میں جا رہا ہوں، میری رانی پھر آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف چلا گیا، جبکہ میں نے شکر کا سانس خارج کیا کہ آج بال بال بچ گئی تھی۔ نہ جانے کب تک مجھے اسی طرح یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا اور کب تک اس طرح بال بال بچوں گی۔ بے حد گھبرائے ہوئے انداز میں کمرے سے نکلی اور باورچی خانے میں آ گئی۔ ملازمہ نے بڑے غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تمہیں یہاں اپنی حفاظت خود کرنا ہوگی، اس لیے محتاط ہو کر چلو۔ زمیندار بہت غلیظ کردار کا آدمی ہے، کسی بھی وقت تم پر حملہ کر دے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس ملازمہ کی باتوں نے مجھے مزید ڈرا دیا۔ تاہم میں اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد حویلی سے نکل آئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی قید سے نکلی ہوں۔ حویلی سے باہر نکل کر میں گھر جانے والے راستے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک سے مجھے راستے میں وہی سفید لباس والا آدمی دکھائی دیا۔ آج بھی اس نے سفید چھڑی پکڑ رکھی تھی اور اسی طرح اس کے سیاہ لباس میں 2 آدمی کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر میں جیسے ٹھٹک سی گئی۔ تاہم وہ ایک دم سے مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہاری اماں کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ اب وہ بہتر ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم یہاں کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے حویلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اب میں وہاں پر کام کرتی ہوں۔ اماں کے علاج کی غرض سے ابا نے قرض لیا تھا، اب اس قرض کو چکانے کے لیے مجھے وہاں پر کام کرنا ہے۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا اور وہاں سے چل پڑی، جبکہ اس شخص کی نگاہیں کتنی دیر تک مجھے اپنی پشت پر محسوس ہوتی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کیا کرتا تھا، لیکن وہ اکثر راستے میں مجھے مل جایا کرتا۔ اس سے بات کر کے مجھے اچھا لگتا، لیکن ایک بات تھی اس شخص میں، کوئی ایسا جادو تھا، کچھ ایسی پراسراریت تھی جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی۔ اسے دیکھ کر یکدم مجھے بھی خوف محسوس ہوتا اور تحفظ کا احساس بھی ہوتا۔ میں اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، نہ ہی میں جانتی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ شخص ایک ہی وقت میں خاص اور عام کیوں آئے؟ گھر پہنچی تو سب سے پہلے اماں کا حال احوال دریافت کیا۔ اماں پہلے سے بہتر تھی۔ اب وہ مجھ سے پوچھنے لگی، تمہیں حویلی میں کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہی؟ میں نے نام میں سر ہلا دیا، لیکن اماں کو میں زمیندار صاحب کے کمرے والے منظر کے بارے میں نہیں بتا سکتی، اور میری نگاہوں کے سامنے وہ منظر ناچنے لگا تھا۔ زمیندار صاحب کے چہرے سے چھلکتی خباثت اور لہجے کی مٹھاس مجھے دعوت گناہ دے رہے تھے، لیکن شکر ہے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر کے میں اٹھ کر باہر آ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ اس وقت بھوک بہت عروج پر تھی۔ اماں سے پوچھا تو وہ پہلے ہی کھا چکی تھی، جبکہ میں یہ سوچنے لگی کہ اب میں کتنا عرصہ کام کروں گی اور کیا میری یہ مشکل آسان ہوگی یا نہیں۔ تو زمیندار صاحب مجھے اسی طرح تنگ کریں گے یا پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دے گا۔ اگلے دن بھی اسی طرح سے زمیندار صاحب کے گھر کام کے لیے آ گئی۔ زمیندار صاحب اس وقت گھر سے چلا گیا تھا، معمول کی طرح میں کام میں مصروف ہو گئی، لیکن ابھی بھی یہی تھا کہ مجھے زمیندار صاحب کی طرف سے ایک دھڑکا لگ گیا تھا، اور مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ نہ جانے چودھری میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ مجھے اپنی صرف عزت کی پرواہ تھی اور کسی بات کی نہیں، اس لیے میں بڑی ڈری سہمی ہوئی اسی کام میں مصروف۔ لیکن شکر ہے کہ آج زمیندار صاحب گھر پر نہیں آئے تھے۔ ملازمہ سے پتہ چلا کہ زمیندار صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں، شاید شہر گئے ہیں اور 2-4 دن میں واپس آ جائیں گے۔ میں نے جیسے سکھ کا سانس لیا۔ زمیندار صاحب کے گھر نہ ہونے کا سن کر میں خوش ہو گئی۔ دن گزر رہے تھے، 2-3 دن اسی طرح سے گزر گئے۔ مجھے ابا کی بھی فکر ہوتی تھی۔
उन्हें खाना देना होता था और मुझे इसी बात की फ़िक्र होती थी। मैं तो यहाँ पर होती थी, इसलिए अपने छोटे बहन भाइयों को ताकीद करके आई थी कि दोपहर को अब्बा को खाना ज़रूर दे दिया करें। अम्मा की भी हालत की फ़िक्र रहती, लेकिन चूँकि अब इस काम के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं मजबूरन यहाँ मौजूद थी। और फिर ये 2 दिन बड़ी तेज़ी से गुजर गए। तीसरे दिन ज़मींदार साहब वापस गांव आ गए और जिस दिन मैंने उन्हें घर पर देखा, मेरा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। बेख्तियार मैं अपने आप में सिमट गई। ज़मींदार साहब ने भी मुझे बड़ी भरपूर नज़रों से देखा और कहने लगे, नीलम कैसी हो? मैंने तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लाए हैं, ज़रा मेरे कमरे में आओ। ये कहकर ज़मींदार साहब कमरे की तरफ बढ़ गए, जबकि मैं पीछे बेहद परेशान हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस तरह से इनकार करूं, लेकिन अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए खामोशी से उनके कमरे की तरफ बढ़ी। उनके सामने छोटी मेज़ के ऊपर काफ़ी तोहफे ताइफ रखे थे। मैं हैरान हुई कि ये तोहफे मेरे लिए हैं और इतने ज़्यादा क्यों। मेरे दिल में खौफ की एक लहर उठी। ताहम मैं आगे आई थी। ज़मींदार साहब ने मुझे अपने बराबर में जगह दी और कहने लगे, यहाँ आकर बैठो, मेरे बराबर बैठो। जबकि मैंने उन्हें मना कर दिया और ज़मीन पर बैठने लगी और कहा, चौधरी साहब, मैं आपके बराबर बैठने की जुर्रत नहीं कर सकती, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। ये कहते हुए मैं नीचे कारपेट पर बैठ गई, जबकि ज़मींदार साहब कहने लगे, तुम्हारी हैसियत तो तुम मेरे दिल से पूछो कि तुम मुझे कितनी प्यारी हो। ज़मींदार साहब के इस तरह कहने पर मेरे दिल में एकदम नफ़रत का तूफ़ान उठा। 50 साल से ज़्यादा का उम्र का ज़मींदार, जिसकी पहले ही 3 बीवियाँ मौजूद थी, मुझसे इश्क बगा रहा था और मुझे ये बात बहुत बुरी लग रही थी। ताहम ज़मींदार साहब ने अपने आगे रखे हुए तोहफ़े की तरफ इशारा किया और कहा, यह सब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, लेकिन बस तुम्हें मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना होगा, मुझे खुश करना होगा। ये कहते ज़मींदार साहब ने एकदम से मेरे चेहरे को पकड़ना चाहा। मैं बेख्तियार पीछे हट गई। ताहम इतनी देर में दरवाजे की मुलाजमा आई। मुलाजमा ने दरवाज़ा खोला था और बड़े बादब अंदाज में कहने लगी, ज़मींदार साहब, बाहर वही जैद साहब आए हैं, आपको जल्दी से बुलवाया है। चौधरी साहब फ़ौरन उठ खड़े हुए और कहने लगे, जैद इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है, जबकि उसे तो मैंने शाम का वक्त दिया था। ज़मींदार साहब के चेहरे पर फिक्र फैलने लगी, जबकि मुलाजमा कहने लगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने इतना कहा है कि इमरजेंसी है, जल्दी आएँ। चौधरी सुनकर वहाँ से फ़ौरन चले गए, जबकि मैं भी फ़ौरन उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकली। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहाँ ज़्यादा काम नहीं कर सकूँगी और मुझे ज़मींदार साहब की रकम वापस करना होगी, क्योंकि ज़मींदार साहब बहाने बहाने से मुझे की कोशिश कर और मैं अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकती थी। मैं जैसे ही बाहर आई तो हवेली से निकल आई। मुझे अब यहाँ काम नहीं करना था, मैंने ये ठान लिया, लेकिन मेरे चेहरे पर परेशानी और फिक्रमंदी बहुत वाज़ेह थी। हवेली के रास्ते पर मुझे उसी जगह पर फिर से वही आदमी दिखाई दिया, सफ़ेद लिबास में छड़ी थामे हुए, अपने 2 मुहाफिजों के साथ वो वहीं पर खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा, तुम आज से हवेली नहीं जाओगी। नीलम, अपने घर पर अपनी माँ का ख्याल रखो। उसने मुझे देखते हुए कहा तो मैं बेसाख्ता ठटक और उससे कहा, मैं ख़ुद भी यहाँ पर नहीं आना चाहती, लेकिन तुम नहीं जानते मेरे बाप के ऊपर कर्जा है और मैं अपनी माँ के इलाज की वजह से ये हामी भर चुकी हूँ। मैं क्या करूँ? बेख्तियार मेरी आँखों से आंसू बहने लगे तो उसने अपनी जेब से काफ़ी बड़ी रकम निकाल कर मुझे दी और कहने लगा, ये रकम अपने पास रखो, अगर ज़मींदार साहब तुमसे तकाजा करेगा तो तुम ये रकम उसे लौटा देना, जबकि तुम्हें अब यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम ज़मींदार साहब के बारे में नहीं जानती हो, वो बहुत घिनौना आदमी है, तुम्हें इस्तेमाल करके बाद में तुम्हारी लाश की भी खबर नहीं देगा। चौधरी के बारे में ऐसी बातें सुनकर मैं खौफ से कांप उठी। ताहम मैंने बड़ी ममनून नज़रों से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? तुम हमेशा मेरी मदद करते हो और हमेशा मुझे अच्छी सलाह देते हो, आखिर हो कौन? मैंने बेख्तियार उससे पूछा तो वो मुस्कुरा दिया। कहने लगा, मैं एक जिनज़ादा हूँ, मेरा नाम जैद है और मैं यहाँ इस इलाके में ख़ास काम करने के सिलसिले में आया हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो जिनज़ादा और जैद, मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो सच कह रहा है या मजाक कर रहा है, लेकिन फिर अचानक मेरे दिमाग में एक चमकादौड़ा हुआ।
جب ملازمہ نے زمیندار صاحب کو بلوایا تھا تو اس نے زید ہی کہا تھا۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے تم نے ہی میری مدد کی تھی؟ جان بوجھ کر زمیندار صاحب کو کمرے سے تم نے نکالا تھا؟ وہ بے اختیار ہاں میں سر ہلا گیا اور کہنے لگا، بالکل، میں اس دن سے تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ زمیندار صاحب تمہارا شکار کرنا چاہتا ہے، اسی لیے میں نے بہانے سے اسے بلوایا تھا، لیکن اب تم وہاں پر کام نہیں کرنا، میں تمہیں دوبارہ حویلی میں نہ دیکھوں۔ اس نے بڑے دھونس بھرے انداز میں کہا تو میں اس کی مشکور ہوتے وہاں سے چل پڑی۔ گھر آ کر بھی مجھے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ زید ایک جن زادہ ہے اور وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ تبھی میں کہوں کہ اس سے ملنے کے بعد ہمیشہ ایک عجیب سا احساس کیوں ہوتا ہے، کیوں لگتا تھا کہ زید میں کچھ خاص بات ہے۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ مجھے اپنی طرف کھینچتی اور ان آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آتی۔ ابھی بھی میں اس بارے میں سوچتے ہوئے میرا دل خوف سے پھیل کر سکڑا تھا اور میں ایک دم سے گھبرا کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یہیں کہیں موجود، لیکن یہ صرف میرا وہم تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ زید یہاں نہیں تھا، لیکن اس کے دیے ہوئے پیسے میرے پاس موجود تھے اور وہ رقم صرف اور صرف زمیندار صاحب کے لیے تھی۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو معمول کے مطابق اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، جیسے زمیندار صاحب کے گھر جانے سے پہلے کیا کرتی۔ اماں نے مجھے گھر کے کاموں میں مصروف دیکھا تو کہنے لگی، کیا بات ہے نیلم، آج تم نے کام پر نہیں جانا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں اماں، اب سے میں کام پر نہیں جاؤں گی، مجھے زمیندار صاحب کے گھر کام نہیں کرنا۔ میں نے اماں کو صاف صاف منع کر دیا، جبکہ اماں حیران ہو گئی اور کہنے لگی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تم کام پر نہ گئی تو پھر زمیندار صاحب کا قرض کیسے اترے گا؟ وہ تو ہمیں یہاں ذلیل کرے گا۔ اماں نے پریشانی سے جب یہ سوال کیا تو میں ان کے قریب آ بیٹھی، ان کا ہاتھ تھام کر انہیں زید کے متعلق سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ میرے پاس وہ رقم موجود ہے، زمیندار صاحب اگر تنگ کرے گا تو وہ رقم اسے لوٹا دیں گے، مجھے اب اس کے پاس کام نہیں کرنا۔ میں نے اماں سے جب یہ کہا تو اماں بے اختیار خوش ہو گئی اور کہنے لگی، اللہ اسے بہت جزا دے، اس نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ اماں نے اسے ڈھیروں دعائیں دی، جبکہ میں نے اماں کو یہ نہیں بتایا کہ زید ایک جن زادہ ہے۔ زید کو میں نے ایک بھلے مانس انسان کے طور پر ہی پیش کیا تھا، کیونکہ انسانوں کے اوپر بھی تو کسی کا بھروسہ رہنا چاہیے۔ ابا نے بھی مجھے گھر دے کر حیرت کا اظہار کیا، میں نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو اماں کو دیا تھا۔ ابا بے اختیار میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کام پر چلے گئے۔ مجھے زمیندار صاحب کی فکر تو تھی، کیونکہ وہ کسی بھی طور پر میرا پیچھا چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگا، لیکن ایک بات کا احساس تھا کہ زید اسے سنبھال لے گا، اور وہی ہوا۔ دوپہر کو زمیندار صاحب گھر پر موجود تھا اور بہانے سے آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا نیلم اور اس کی ماں کی طبیعت کا معلوم کر لوں، جبکہ میں نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں تو ٹھیک ہوں اور اماں بھی پہلے سے کافی بہتر ہیں، لیکن اب میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے گھر پر کام کرنے نہیں آؤں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ زمیندار صاحب نے ایک بہت سرد نگاہ میرے وجود پر ڈالی، جس نے میرے سارے وجود کو ٹھنڈا کر دیا، اور پھر کہنے لگا، تم کام پر نہیں آؤ گی، ورنہ جتنی رقم میں نے قرض دی ہے اس سے 2 گنا وصول کروں گا۔ زمیندار صاحب نے یہ کہہ کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے تو میں نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں موجود پیسے اس کی طرف بڑھا دیے اور کہا، یہ رقم لیتے جائیں، مجھے آپ کی کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ زمیندار صاحب نے حیرت سے ان پیسوں کو دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا، جبکہ کہنے لگا، مجھے 2 گنا رقم چاہیے، اور وہ رقم میں نے قرض کے طور پر دی تھی، اب دگنی واپس لوں گا۔ زمیندار صاحب یہ کہہ کر وہ رقم تھام چکے تھے اور اسے گننے لگا۔ رقم گن کر اس نے اپنی جیب میں رکھ لی اور کہنے لگا، اصل رقم تو واپس آ گئی ہے، اب جو سود ہے وہ بھی مجھے 2 دن میں لوٹا دینا، بے شک کام پر مت آنا۔ یہ کہہ کر اس نے بڑے تنفر سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مجھے تو اب صحیح معنوں میں پریشانی شروع ہو گئی تھی، میں کیا کروں، آخر کس طرح سے رقم کا بندوبست کروں؟ یہ رقم تو بہت زیادہ تھی، اور اگر زید مجھے نہ ملا تو پھر میں کیا کروں گی؟ میں یہ سوچ سوچ کر الجھ رہی تھی، اور دوپہر کا وقت جیسے ہی ہوا ابا کے لیے کھانا لے کر چل پڑی۔ راستے میں یہی سوچ میرے دماغ کو چکرا رہی تھی، کیونکہ زمیندار صاحب کا خیال
اور ان کی دھمکی یاد آ رہی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس صورتحال سے نکلوں۔ راستے میں اسی طرح پریشان چلتی جا رہی تھی کہ پھر مجھے زید دکھائی دیا۔ وہ آج بھی سفید لباس میں چھڑی تھامے ہوئے اپنے 2 محافظوں کے ساتھ موجود تھا۔ اسے دیکھ کر میں بے اختیار رک گئی۔ میرے چہرے پر لکھی ہوئی داستان کو اس نے پڑھ لیا تھا، جبکہ وہ کہنے لگا، تم فکر مت کرو، زمیندار نے تم سے رقم کا مطالبہ کیا ہے، تمہیں وہ رقم میں بھجوا دوں گا، تم پریشان مت ہو، ویسے بھی اب زمیندار کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ زید نے جب یہ کہا تو میں بے اختیار ٹھٹک گئی اور اس سے پوچھا، ایسا کیوں؟ تو زید کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا تھا نا، میں یہاں پر کسی بہت ضروری کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ تمہارے گاؤں کا زمیندار تمہارے جیسی جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں باہر کے ملکوں میں فروخت کرتا ہے۔ بہت ساری لڑکیاں اس نے بیچ دی ہیں، تمہیں بھی وہ استعمال کر کے پھر کسی اور ملک بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہاں پر اسے اچھی خاصی رقم ملتی ہے۔ میرے پاس جب یہ شکایت آئی تھی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود اس کا حل کروں گا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بھی اس کا اعلیٰ کار بن جاؤ گی، اسی لیے مجھے دیر ہو گئی، لیکن میں نے سوچ لیا کہ بہت جلد اس معاملے کو ختم کروں گا اور زمیندار کو ایسی سزا دوں گا کہ دوبارہ کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ پائے گا۔ زید نے جب مجھے یہ کہا تو میں ایک جرجری سے لے کر رہ گئی اور بے اختیار اس سے پوچھا کہ تم تو ایک جن زادے ہو، پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ زمیندار ایسے کرتا ہے؟ میں نے جب یہ پوچھا تو زید مسکرا دیا اور کہنے لگا، دراصل ایک عورت کی بیٹی کو اسی طرح زمیندار نے اغوا کر کے کہیں بیچ دیا ہے۔ وہ عورت اپنی بیٹی کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے ایک عامل کے پاس آئی تھی اور میں اس عامل کا خاص چیلا ہوں، اس کے بہت سارے کام میں کرتا ہوں۔ جب مجھے اس بارے میں معلوم ہوا تو میں نے اس عامل سے کہا کہ میں اس کیس کو خود کروں گا اور اس لڑکی کو بھی بازیاب کرواؤں گا اور اس زمیندار کو بھی سزا دلواؤں گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب عامل سے میں نے خود کہہ دیا تو اس نے یہ معاملہ مجھے سونپ دیا اور اس عورت کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ بہت جلد اس کی بیٹی کے بارے میں پتہ چل جائے گا، لیکن اب اس کی بیٹی کسی اور ملک فروخت کر دی گئی ہے اور نہ جانے وہ واپس ہوتی ہے یا نہیں، لیکن میں تمہیں تو بچا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر زید نے اپنی جیب سے رقم نکالی اور مجھے تھما دی اور کہا کہ یہ رقم زمیندار کو دے دینا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ زید کا میں نے بے اختیار شکریہ ادا کیا اور کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایک جن زاد ہو کر تم انسانوں کی اتنی مدد کر رہے ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی جن زاد اتنا مہربان بھی ہو سکتا ہے، اتنا رحم دل بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے بے اختیار زید کی تعریف کی اور اس کا شکریہ ادا کیا، جبکہ زید کہنے لگا، میں تم سے یہی چاہوں گا کہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا اور انہیں کوئی بھی کمی محسوس مت ہونے دینا، ہمیشہ اپنی عزت اور وقار کو سلامت رکھنا، کبھی کسی آدمی کے غلط مطالبے کو مت ماننا۔ زید نے مجھے یہ کہا اور پھر بے اختیار میں اسے دیکھتی چلی گئی۔ اسے دیکھتے ہوئے کچھ عجیب سا احساس میرے دل میں جاگ رہا تھا، جسے میں کوئی بھی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ مجھے اس بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا کہ زید ایک جن زادہ ہے اور وہ صرف انسانوں کی مدد کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ تاہم چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد میں وہاں سے ابا کے کھیتوں کی طرف آ گئی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل اداس ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج آخری بار میں زید کو دیکھ رہی ہوں، آج کے بعد زید دوبارہ کبھی مجھے دکھائی نہیں دے گا۔ یہ سوچ کر میری آنکھیں بے اختیار بھر آئیں۔ نہ جانے زید میں ایسا کیا تھا جس نے مجھے اپنا اسیر کر لیا تھا اور میں اسے پسند کرنے لگی تھی، لیکن یہ پسندیدگی صرف مجھ تک ہی محدود تھی۔ ابا کو میں نے راستے میں زید کے ملنے کا بتایا اور پھر اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ابا بھی یہ جان کر بے حد حیران ہوئے کہ زید ایک جن زادہ ہے اور وہ ہماری مدد صرف اس لیے کر رہا ہے کہ زمیندار کو پکڑ کر سزا دے سکے۔ اور پھر اگلے 2 دن میں ہی ظاہر ہو گیا کہ زید نے کس طرح زمیندار کو سزا دی تھی۔ راتوں رات زمیندار کو اس کے اپنے ہی کمرے میں پنکھے کے ساتھ لٹکا ہوا پایا گیا۔ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ زمیندار کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کا انجام کس کے ہاتھوں لکھا گیا، کس نے اسے اس آخری سفر پر روانہ کیا۔ بے اختیار میں نے دل میں زید کا شکریہ ادا کیا، اور اس نے گاؤں میں کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی بچائی تھی اور کتنی ہی دعائیں۔
اب زید کا پیچھا کریں گی۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے 3 برس ہو چکے ہیں۔ اس دن کے بعد سے زید مجھے کبھی دوبارہ دکھائی نہیں دیا۔ میرا یقین صحیح تھا، زید مجھے دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا، لیکن میرے دل سے وہ کبھی بھی نہیں نکلا۔ میں بے اختیار اسے سوچتی ہوں۔ ان 3 برسوں میں اماں کی صحت اب بہتر ہو گئی، اور یہ سب صرف اور صرف زید کی وجہ سے ہی ممکن ہوا تھا۔ اگر وہ بر وقت ہماری مالی مدد نہ کرتا تو شاید اماں صحت مند نہ ہوتی۔ اب ابا کے کھیتوں میں بھی خوب برکت پڑ چکی تھی، کیونکہ اماں کی صحت مندی کی وجہ سے میں ابا کی مدد کرنے ان کے کھیتوں میں چلی جاتی، اور ہم دونوں باپ بیٹی وہاں پر سارا دن کام کرتے رہتے ہیں۔ یوں کھیت بھی اب کافی بہتر حالت میں تھے، اور بے اختیار ایسے موقع پر مجھے زید یاد آتا، جس کی وجہ سے آج ہمارے حالات کافی بدل گئے تھے اور ہم کافی خوشحال ہو گئے تھے۔ اماں اور ابا نے مجھے شادی کا کہا، لیکن میں نے شادی کی حامی نہیں بھری، کیونکہ میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ ابھی چھوٹے بہن بھائی تو بہت چھوٹے ہیں، اور میں اس طرح آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جب تک یہ دونوں بڑے نہیں ہو جاتے مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں۔ لیکن در حقیقت اصل بات تو یہ ہے کہ میرے دل سے زید نہیں نکلا، اور میں اسی طرح اسے اپنے دل میں قید کر کے کسی اور سے شادی کے لیے حامی نہیں بھر سکتی۔ شاید کبھی مستقبل میں زید مجھ سے ملنے آ جائے، یا پھر میں کسی اور سے شادی کر لوں۔ ابھی یہ فیصلہ وقت پر چھوڑ دیا ہے، لیکن ابھی میرا دل زید کے علاوہ کسی کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ جانے وہ شخص جاتے جاتے مجھ پر کیسا زہر پھونک گیا کہ میں اس کی قید سے آزاد ہی نہیں ہو پا رہی ہوں۔ اسے سوچتے ہوئے اور اس کے بارے میں خیال کرتے ہوئے مجھے کچھ اور اچھا ہی نہیں لگتا۔ شاید کبھی وقت کے ساتھ میرا دل بدل جائے اور میں کسی اور سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤں، لیکن ابھی میرا یہ دل نہیں مانتا۔